الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہمارے درمیان کی معروف شخصیت شعبہ اسلامی معاشرہ کے سیکریٹری اور اس پروگرام کو جن کے تحت منعقد کیا گیا ہے مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب اور مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے علماء اکرام جو اپنی اپنی ریاستوں میں بنیادی طور پر تو وہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہو کر مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب مختلف ریاستوں میں اس بات کی کوشش شروع ہوئی کہ جس طرح تحریک اسلامی نے مختلف شعبہ حیات کے لوگوں کو الگ الگ منظم کیا اور اس کے فوائد سامنے آئے ہیں، تو کیوں نہیں علماء کرام کو بھی منظم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس میں مقصد ہر جگہ یہی تھا کہ اس تنظیم میں صرف جماعت اسلامی کے ارکان اور وابستگان علماء ہی کو شریک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو لوگ بھی ان ریاستوں میں ہمارے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں ان سب کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم مسلکی خول میں بھی بند نہیں تھے اور ہم علماء کی اہمیت سے بھی واقف ہیں کہ معاشرے میں ان کا کیا مقام اور کردار ہے، تو شاید جب وہ وابستہ ہوں گے علماء کی تنظیم یا تحریک سے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم کو بھی فائدہ ہوگا اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ علماء کرام کی تنظیم سازی کا عمل سب سے پہلے کرناٹک میں شروع ہوا تحریک اسلامی کے تحت، اور سب سے آخری کوشش گجرات میں ہوئی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ رپورٹ آئی ہے کہ بعض ریاستوں میں مثلا کیرلا، کرناٹک، مہاراشٹر، تلنگانہ اور حال کے دنوں میں مغربی بنگال، ان سب میں توسیع بھی تیزی سے ہوئی ہے اور تنظیم کو استحکام بھی تیزی سے ہوا ہے۔ بعض ریاستوں میں دستور، پالیسی، پروگرام، انتخابی نظم نچلی سطح تک ان کی تنظیم سازی کا کام ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر وہ کام انفارمل طریقے سے جاری ہے۔ تو مختلف نوعیت کے کام ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہر تقریباً 12 ریاستوں میں علماء کو منظم کرنے کی کسی نہ کسی درجے کی کوشش جاری ہے۔ تحریک اسلامی سے آپ تمام حضرات یہاں تو جو علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ سب ارکان جماعت ہیں بنیادی طور پر، اور اس حیثیت سے ان کا جو بنیادی نصب العین ہے وہ تحریک اسلامی کا جو نصب العین ہے وسیع تر، لیکن اپنی اپنی ریاستوں میں انہوں نے علماء کرام کو جس طرح سے منظم کرنے کی کوشش کی ہے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ صرف جماعت کے وابستگان ہی شریک نہیں ہوئے ہوں گے، بہت سارے وہ لوگ بھی جن کا جماعت اسلامی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ان سے وابستہ ہوئے ہوں گے۔
علماء کرام کے سلسلے میں تحریک اسلامی میں ایک بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ علماء کرام کا جو روایتی کردار جس کی توقع سماج رکھتا ہے، وہ روایتی کردار تحریک اسلامی سے وابستہ ارکان عام طور سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان میں کی بہت چھوٹی سی تعداد ہے جو علماء کرام کا وہ روایتی کردار ادا کرتی ہے جس کے لیے ہمارے ہاں مدارس سے میں تعلیم کا نظم ہے اور وہاں سے ڈگریاں تفویض کی جاتی ہیں۔ تو وہ جو سلسلہ ہے اس کا گویا خاص نمایاں پہلو یہ ہے کہ روایتی کردار ادا کرتے ہوئے ہر عالم اپنی جگہ پر ایک انجمن ہوتا ہے، یعنی اس کو تنظیم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں سے فارغ ہوا، سماج میں وہ گیا، اس نے یا تو ایک مسجد پکڑی یا ایک مدرسہ قائم کیا یا پہلے سے قائم کسی مدرسے میں وہ شامل ہوا، اور جتنے سماج کو مذہبی معمولات کے سلسلے میں رہنمائی سے لے کر ادائیگی تک کی ضرورت ہے سب کام وہ کرتے ہیں۔ تو گویا جس بستی میں گئے، جس محلے میں گئے، عالم دین کی حیثیت سے وہ وہاں کے ناظم ہیں، اور بغیر فارم بھرے ہوئے وہاں پر کی آبادی کے اچھے خاصے لوگ ان کے ممبر ہیں، یعنی وہ خود انجمن ہے۔ ہمارے یہاں سے جو وابستگان ہیں ہمارے، کچھ تو وہ ہیں جو اسی طرح کی درسگاہوں سے ہم کو ملے، کچھ وہ ہیں جو ہمارے ذریعہ قائم کردہ درسگاہوں سے نکلے۔ تو ہماری قائم کردہ درسگاہوں سے جو نکلے، یعنی نارتھ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو بلیریا گنج اور اس طرح کی اسی طرز پر جو قائم ادارے ہیں، اور ساؤتھ میں بھی شاید زیادہ تر اسی پیٹرن کی ہیں، تو وہاں کے فارغین عام طور سے اس کام کے علاوہ اور کام کرتے ہیں، اور وہ اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، اثر بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن حال کے دنوں میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہونے والے بہت سے علماء مختلف ریاستوں میں ایسے ملے ہیں جنہوں نے اپنی صوابدید سے وہ رول خود سے لے لیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے ان میں سے کئی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انیشیٹو سے مدرسہ قائم کیا، مسجد قائم کی، وہاں بحیثیت استاد یا معتمد وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی ایک دینی ساکھ بحیثیت عالم دین موجود تھی، اس کا اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری علماء کی تنظیم سازی کا عمل ہے، اس گیپ کو بھرنے کے لیے، یعنی اگر ہمارے سارے علماء اپنی اپنی جگہ پر انجمن ہو جاتے تو ہمارا کام بغیر بتائے ہی بہت پھیل جاتا۔ تو اس گیپ کو بھرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مختلف ریاستوں میں ہم کو جو علماء دستیاب ہیں، مختلف درسگاہوں کے سے آئے ہوئے، اور وہ تحریک اسلامی سے کچھ اتفاق رکھتے ہیں، کچھ رکن ہیں، ان کے ذریعہ ہم ایسی تنظیم کھڑی کر رہے ہیں ریاستوں میں کہ ان کے ذریعہ ہم دیگر مکاتب فکر کے علماء کو اس سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں بہت سارے علماء تو وہ ہوں گے جو پہلے ہی سے کسی نہ کسی تنظیم یا انجمن کا پارٹ ہوں گے، لیکن بہت بڑی تعداد ان کی بھی ہے جو بالکل آزاد ہیں، کسی کا پارٹ نہیں ہے۔ تو یہ تعداد موجود ہے جن کو ہم رابطہ میں رکھ کر اپنا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن علماء کو یا کسی کو بھی جمع کرنے کے سلسلے میں
اس کو یہ تو معلوم ہو کہ آخر اس سے جڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، یعنی فائدہ مادی معنوں میں نہیں، ہم عالم دین ہیں، اس حیثیت سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تنظیم کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے ہماری خود اپنی علمی صلاحیت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، سماج کو ہمارے ذریعہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم اس تنظیم کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں بحیثیت مجموعی علماء کا کوئی کردار جو ابھی تک گویا پیچھے ہے وہ آگے آئے گا، اس لیے کہ 1400 سال کی تاریخ میں جو بھی تحریکیں افراد نے کی ہوں یا افراد کی کہ گویا نیٹ ورک نے کی ہوں، ان سب میں علماء رہے ہیں۔ علماء کے علاوہ باقی جو ہیں ان کو عوام آپ کہیے، علماء نے جو سرخ پر ڈالنے کی کوشش کی، لوگ ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہوئے۔ تو یہ اہمیت تو اپنی جگہ پر قائم ہے کہ علماء اس لیڈنگ کردار کو ادا کرنے کے لیے منظم ہوں، اور یہ تنظیم سازی اگر ہمارے ذریعہ ہوتی ہے تو ان کے سامنے سماج میں کیا کیا کام ہیں آج کے، وہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ علماء دینی مدارس سے فراغت کے بعد چند ہی ہوتے ہیں جو اپنے علم میں اضافے کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ اکثر جہاں پر تھے اس سے بھی وہ نیچے اپنا سبق بھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس تنظیم سازی کے ذریعہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت جگہوں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ تربیتی پروگرام بھی، کچھ علمی مذاکرات کے پروگرام، بعض جگہوں پر مجلات نکالنے کا اہتمام، یہ کچھ عنوانات دے کر ان سے لکھوانے کا اہتمام، بعض جگہوں پر جمعہ کا خطبہ کس موضوع پر کس طرح سے دیا جائے اس کو پھیلانے کا کام، تو یہ سب تو ایک علمی مشقت چاہتا ہے۔ تو جو لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے ان کو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر اس کام کو یہ جو مختلف ریاستوں میں ہماری تنظیم ہے علماء کی، وہ دماغ سوزی کر کے کوئی ایسا پروگرام بنا سکے جس سے اس سے وابستہ ہونے والے علماء کو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا احساس ہو سکے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرہ کے سیکریٹری ابھی تو ارکان ہیں، اس سے پہلے انہوں نے دیگر علماء کو بلایا تھا، اور ان سب کا احساس یہ تھا کہ اس طرح کی مجالس اور مذاکرات میں شرکت سے ذہن کو جلا ملتی ہے، نیا اینگل ملتا ہے، قرآن و سنت پر از سر نو غور و فکر کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ کام آل انڈیا لیول پر تو شاید 2 سال میں ایک آدھ بار ہوگا، لیکن ریاستی سطح پر اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں، نچلی سطح تک بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات عام طور سے عوام کہتے ہیں، عوام سے کہیے کہ بھائی ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ دینی اعتبار سے ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ عوام میں اب اکثر جدید تعلیمی ادارے کے لوگ کہنے لگے ہیں جس دن علماء متحد ہو گئے عوام آلریڈی متحد ہے۔ مسئلہ علماء کے اتحاد کا ہے۔ جماعت کے علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ علماء کرام کو متحد کرنے کا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، یعنی ایک راستہ تو یہ ہے کہ تمام علماء طے کر لیں کہ ایک ہی مسلک رہے گا، تمام علماء طے کر لیں کہ ایک ہی نقطہ نظر رہے گا، تمام علماء طے کر لیں کہ ایک ہی فقہ پر چلیں گے۔ یہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے۔ 1400 سال میں یہ جو تنوع ہے، اس کو ہم اختلاف نہیں کہتے ہیں، ڈائیورسٹی ہے، یہ تو ختم نہیں ہونے جا رہی ہے۔ مسئلہ صرف اس کا ہے توسع علماء کے قلب میں، ان کے ذہن میں پیدا ہو،
اور جو چیز جیسی کچھ ہے وہ مزاج بنانے کی کوشش کریں۔ یہ تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جب آپ مجالس میں اپنی مختلف مسالک کے علماء کو جمع کرتے ہیں اور وہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل اور معاملات پس پش چلے جاتے ہیں، اور جو اصول اور کلیات ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، لوگ اسی پر متوجہ رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو تنظیم سازی ہے اس کے ذریعہ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تعداد میں علماء کرام کو ہم اپنی طرف کھینچ سکیں گے، اتنا زیادہ توسع، کشادہ قلبی سماج کے اندر جائے گی، اس لیے کہ علماء جب توسع کا اظہار کریں گے، کشادہ قلبی کا اظہار کریں گے، تو اس کا اثر علماء پر بھی ہوگا۔ تو یہ جو کوششیں ہیں جس کا تذکرہ یعنی مختصر وقت میں لوگوں نے پیش کیا، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ کام بہت ہی منظم انداز میں چل رہا ہے، بعض جگہ کام ایڈ ہوک انداز میں چل رہا ہے، یعنی کبھی کوئی پروگرام کر رہے تھے تو اس میں سے ایک یہ ہوا کہ اس بار علماء کا کوئی جلسہ کر لیا جائے، اور ابتدا بھی اصلاً ایڈ ہوک ہی کوشش سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا رفیق قاسمی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقام تھے، ان کی بڑی خواہش تھی، انہوں نے مرکزی سطح پر بھی اس بات کی کوشش کی تھی کہ دیوبند، سہارنپور، مختلف مقامات پر جا کے علماء کرام سے رابطہ انہوں نے قائم کیا، اور دھیرے دھیرے ان کے ذہن کو بھی اور ان کے دل کو بھی کشادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف ریاستوں میں جا کر عمرہ حلقہ سے کہا کہ آپ اپنے ہاں علماء کو جمع کیجیے، اور شروع میں کئی ریاستوں میں صرف ایڈ ہوک ہی پروگرام چلتا رہا، تلنگانہ ہو یا بہار ہو یا بنگال ہو یا گجرات ہو، لیکن اسی نے دھیرے دھیرے تنظیم کی شکل اختیار کر لیا، اور بعض جگہوں پر تو بہت منظم شکل میں ہے۔ یعنی کرناٹک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بعض بڑے فیصلے بھی علماء کی تنظیم ایک جگہ بیٹھ کر کرتی ہے۔ کیرلا میں ہے تنظیم، بہت منظم طریقے سے فیصلے کرتی ہے۔ مہاراشٹر میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، مدھیہ پردیش کا آپ نے دیکھا، بہار میں بھی بہت دنوں تک ایڈ ہوک نظم تھا۔ ابھی جیسا کہ بتایا انہوں نے کہ ابھی اس 2021 سے انہوں نے باضابطہ ایک فرد کو اسی کام کے لیے متعین کر دیا ہے جو تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ نچلی سطح تک جا کر تنظیم سازی کا کام کریں۔ اور بہار میں بھی اتر پردیش کی طرح علماء کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ ساؤتھ انڈیا کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ علماء کی کتنی بڑی تعداد رہتی ہے۔ کیرلا میں تو چونکہ گیا ان کی زبان اکثر لوگوں کو سیکھنے میں دقت نہیں ہوتی، عربی زبان ہے، اور ان کے ہاں ادارے بھی ہر مسلک کے دینی ادارے بہت ہیں، اس لیے کہ علماء کی تعداد ہی بہت ہوگی۔ لیکن جس کو سکہ بند عالم کہتے ہیں وہ تو آپ کو اتر پردیش، بہار، یہ نارتھ کی ریاستوں میں ملتے ہیں، اور ان ریاستوں میں اگر ان کو منظم کرنے کی کوشش کامیاب ہو جائے تو اس کا اثر دوسری جگہوں پر بھی پڑے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات نے مختصر وقت میں اپنے اپنے حلقوں میں مجلس العلماء یا وفاق العلماء یا تنظیمیں علماء تحریک اسلامی مختلف ناموں سے جو کوششیں کی ہیں اس کا جو تعارف پیش کیا ہے، تو مختلف ریاستوں کے لوگوں کو معلوم ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ جن ریاستوں میں دستور ہے اگر وہ مختلف حلقوں میں بھیجوا دیں تو شاید اس دستور سے ان لوگوں کو دستور سازی میں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں، اگر ان پالیسیوں کی کاپیاں وہ شیئر کر دیں، یہاں تو شاید لے کے آئے نہیں ہوں گے، اگر آئے ہیں تو دے دیں، تو وہ ان کو پالیسی سازی میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور 2-3 ریاستوں میں باضابطہ مجلے نکلتے ہیں
اگر ان مجلوں کو دفتر حلقہ میں بھی بھیجوا دیں تو وہاں کی جو تنظیم علماء ہے اس کو کچھ اس سے رہنمائی بھی ملے گی اور اس سے فائدہ کا موقع بھی ملے گا. اور جس طرح سے جمع ہوئے ہیں یہاں تو یعنی یہ کوئی ہماری طرف سے آفیشیل مشورہ نہیں ہے، لیکن ایک خیال یہ ہے کہ جس طرح سے طلباء کی تنظیم ریاستی سطح پر ہوا کرتی تھی جس نے ملکگیر تنظیم کی شکل اختیار کر لی، بعد کے دور میں لوگوں نے تنظیم سازی سے اوائڈ کیا، لیکن بعض یوتھ آرگنائزیشن تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک فیڈریشن، آل انڈیا فیڈریشن ہوتا، اسی طرح سے بعض اور چیزوں کے سلسلے بھی. تو مولانا رضی السلام ندوی صاحب کیونکہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں تو آئندہ یہ اس پہلو سے غور کر سکتے ہیں کہ جو مختلف حلقوں کی علماء کی تنظیمیں ہیں ان کا کوئی آل انڈیا فیڈریشن بھی اگر ہو تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، یہ سوچا جا سکتا ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ بہت کم وقت میں بہت جامع انداز میں، اور یہی توقع بھی ہے، آپ تو گویا عالم دین رہے ہیں، تفصیلی تقریر بھی کر سکتے ہیں اور جامع تقریر بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے اپنے یہاں کے تنظیم علماء کا تعارف اس طرح کرایا کہ کوئی پہلو تشنا نہیں رہ گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.